الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے مجھے اور ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بغیر مانگے انسان بنایا۔ اللہ نے اپنا خاص بندہ بنایا، جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا ہمیں مزدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا ہمیں فخر عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی احسان ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے تو نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے تو فرمایا کہ وہ نبی تھے، لیکن اس امت میں آئیں گے تو امتی بن کے آئیں گے۔ یعنی اللہ نے ہمیں اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ اگر ہم اس کے لیے سجدے میں پوری زندگی گزار دے تو اللہ کی اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، ہم ایک انسان ہیں، یعنی مٹی کے پتلے ہیں، غلطی سے بنے ہیں، نسیان سے ہم تیار کیے گئے ہیں، تو غلطی تو ہم سے ہوتی ہے، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی چلنے میں، کبھی سونے میں، کبھی اٹھنے میں، کبھی بولنے میں گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک ایسا اپائے، ایک ایسا عمل کہ اگر ہم اس کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف فرما سکتے ہیں۔ ہر بات آدمی چاہتا ہے، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے، راتوں میں اٹھ کر دعائیں مانگتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، یہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو گناہوں کی بخشش کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے آج ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مختصر سا عمل لے کے آئے ہیں۔ آپ پورا ویڈیو دیکھیں، ذرا سا بھی اسکپ نہ کریں۔ ہم آپ کے لیے اچھے وظائف، اچھی دینی معلومات لاتے رہتے ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل مفتی نعیم کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کرائے تو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کرنا نہ بھولیں، اور اگر کوئی مسئلہ آئے تو کمنٹ کریں، اور دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں کہ دین کی بات کو پھیلانا بھی تو کہا کہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہمیں اگر کسی چیز کی معلوم ہو گیا، ہمیں کسی چیز کی جانکاری ہو گئی تو ہم اپنے بھائیوں تک، اپنے دوستوں تک بھی اس کا حق ادا کریں، اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد صاحب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی بھی ہیں، علی شیر خدا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی تو میرا ایک حصہ ہے، تو مجھ سے ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے بھی خلیفہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی عزت عطا فرمائی۔ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ علی فی الجنہ، اے علی تو جنتی ہے۔ کیوں نہ جنتی ہو کہ جن کی بیوی ہماری امی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ عورتوں کی سردار ہوگی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی تو جنتی ہیں۔ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد، یعنی صبح کی فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ چھوٹی سی قرآن عظیم کی صورت ہے۔ یہ سورہ اخلاص کو فجر کی نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ وہ تمام دن گناہوں سے محفوظ رہے گا۔
اللہ کی امان میں آ جائے گا۔ اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی بندہ یا بندی، کوئی مرد یا عورت، کوئی بھائی یا بہن اپنے یہاں پر جس انداز میں جہاں پر اللہ نے موقع دیا ہے، آدمیوں کو مسجد میں، عورتوں کو گھروں کے اندر، یعنی جہاں پر جتنی استطاعت ہو کہ فجر کی نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ، کتنا وقت لگتا ہے؟ 5-6 منٹ لگیں گے، اور 5-6 منٹ میں کہا کہ یہ 10 مرتبہ کا پڑھنے کے بعد ایک اتنا پاورفل وظیفہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اللہ کے امان میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر کرے گا، شیطان جتنا بھی زور لگا دے، چاہے جتنا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے، لیکن اللہ پہ یقین کر کے ہم فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی دل میں امنگ بھی آئے گی، تمنا آئے گی کہ گناہ کر لے، لیکن اللہ رب العزت اس سے حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ، چاہے شیطان جتنا بھی زور لگا دے۔ تو یہ سورہ اخلاص کی بڑی ہی عظمت ہے۔ جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام کو صرف 3 مرتبہ، کیا صرف 3 مرتبہ یہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کی پوری صورت، اور سورہ فلق قل اعوذ برب الناس، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں کے تینوں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو صبح میں 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی ہر چیز سے کفایت فرمائیں گے، یعنی اس کی کوئی بھی ضرورت ہوگی، یہ 3 سورت پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی غیبی انداز سے مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مختصر عملوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔